مثال کے طور پر حال ہی میں دیکھ لیں جو ابھی فیصلہ ہوا آسیہ ملونہ کے حوالے سے، تو ہمارے حکمران نے یہ فیصلہ دیا اس کے حق میں، یعنی وہ ایک کافرہ ہے، مسیح ہے، ٹھیک ہے، ایمان ہی نہیں ہے اس کا، اور اس کے حوالے سے اس نے توہین رسالت کی، اس جرم کی مرتکب ہوئی، اس کو سزا مل چکی، 2 عدالتوں نے دے دی، پھر اس کے بعد جو ہے نا ہمارے جج صاحبان نے فیصلہ اس کے حق میں دے دیا اور کہا کہ کوئی کیس ہی نہیں بنتا، بلکہ معاذ اللہ اسے معصوم قرار دے دیا۔ تو حضور والا اب دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر جو ہے ایمان موجود ہوگا نا، تو وہ ایمان کی مٹھاس کیسے پتہ چلے گی کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اس طریقے سے کہ وہ اگر کسی سے محبت کرے گا تو اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے حوالے سے کرے گا۔ اب دیکھیں ایک شخص ہے، اس نے جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی توہین کی ہے اور وہ اس کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ معصوم ہے، یہ کتنا ظلم ہے، یہ عدل کے خلاف ہے، عدل کے خلاف ہے۔ تو حضور والا اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس طرح کے فیصلے سنانا اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنا اور پھر کہنا کہ ہم درود و سلام پڑھنے والے ہیں، عاشق رسول ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، یہ باتیں آپ کی بالکل اچھی ہیں اور ہونی چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جس طرح ظاہری باتیں ہیں آپ کی، اندرون بھی ویسا ہونا چاہیے۔ اور اسی چیز کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر اس کے ایمان کو دیکھنا چاہتے ہو کہ مٹھاس ہے کہ نہیں ہے، پھر کیا ہوگا، وہ فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے حق میں کرے گا، اس کے خلاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جناب والا اس حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جس طرح کفر میں لوٹنا اس کے سامنے اس طرح ہو جس طرح جو آگ میں ڈالے جانے کے برابر ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ توہین رسالت کا مرتکب ہو کر وہ عام مسلمان بھی ہے، وہ دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن ایک شخص ہے ہی خارج، اسلام سے تعلق ہی نہیں، اس کا دفاع کرنا، اس کا جو ہے اس کے لیے پروٹوکول کو جو ہے وہ دینا، اس کی حفاظت کرنا، وہ آل مغرب کی جو ہے ان کے مغرب کے دباؤ میں آ کر یہ سب کچھ کرنا، ان کا دفاع کرنا، ان کے لیے سب کچھ کرنا، مسلمانوں کو جو ہے وہ جناب والا دہشت گرد کہنا، انتشار پھیلانے والے کہنا، علماء کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کرنا، یہ کتنے بڑے ظلم والی بات ہے۔ جبکہ یہی علماء ہیں جو تمہارے نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، یہی علماء ہیں جو جب تم پیدا ہوتے تمہارے کان میں جو ہے اذان یہی علماء دیتے ہیں، یہی وہ علماء ہیں جو جب تم جو ہے جناب والا کچھ تمہیں پتہ نہیں ہوتا کلمے کے بارے میں، یہی کلمہ پڑھانے والے علماء ہیں، نماز جنازہ پڑھانے والے علماء ہیں، تمہارا نکاح پڑھانے والے علماء ہیں، سب کچھ کرنے والے علماء ہیں، اور انہی علماء کو تم کہتے ہو یہ دہشت گرد ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور ایک غیر مسلم کو کہتے ہو معصوم ہے، معصوم تو عام ایک مسلمان کو بھی نہیں کہا جا سکتا، انسان تو خطا کا پتلا ہے، معصوم تو اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ ذرا غور کرنا ہوگا ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے اعلیٰ جو ہے عدلیہ کو، جج صاحبان کو، کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے قوم کو پستی کی طرف نہ لے جائیں۔ ہم بھوک برداشت کر لیں گے، پیاس برداشت کر لیں گے، ڈیم ہمیں نہ دیں ڈیم، ہم یہ سب کچھ برداشت کر لیں گے، مہنگائی برداشت کر لیں گے، سب کچھ برداشت ہے۔ خدا کے لیے میرے نبی کی شان پر حملہ نہ کریں، نہ کسی کو حملہ کرنے دیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے پہرے دار بن جائیں۔ یہ عدلیہ عدل ہے، یہ عدل آپ جانتے ہیں، عادل اللہ کی صفت ہے، سب سے بڑا عادل عدل کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ آپ کو جس منصب پر فائز کیا گیا ہے اس منصب کا نام عدل فراہم کرنا ہے۔ اگر آپ عدل فراہم نہیں کریں گے تو بروز قیامت آپ سے سوال کیا جائے گا، اللہ پوچھے گا کہ اس منصب پر میں نے تمہیں فائز کیا تھا، تم نے کیا عدل فراہم کیا ہے؟ کیا یہی عدل ہے کہ امریکہ برطانیہ کے دباؤ میں آ کر آپ جناب والا فیصلہ ان کے حق میں دے دیں؟ یہ عدل ہے؟
یہ عدل نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ عدل ہے اس پر کیس ہی نہیں بنتا، تو جناب والا ہماری آپ سے التجا ہے، گزارش ہے، سابقہ جن جج صاحبان نے یہ فیصلہ دیا ہے آپ انہیں قید کریں، جیل میں ڈالیں، نااہل قرار دیں، ان پر کیس بنائیں۔ اگر وہ اس فیصلے میں سچے ہیں اور ہیں بھی سچے، صحیح فیصلہ دیا، تو پھر خدا را اس پر غور کریں۔ غور کرنا آپ پر لازم ہے۔ اگر آپ زندگی میں توبہ طیب ہو جائیں گے، اللہ بڑی شان والا ہے، بخشنے والا ہے، غفور و رحیم ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔ تو اس لیے آپ اچھے فیصلے دیا کریں۔ ہمیں آپ سے توقع یہ ہے، امید یہی ہے کہ آپ اچھے فیصلے دیں، کیونکہ اعلیٰ منصب پر فائز ہیں۔ اگر آپ غلط فیصلے سنانا شروع کر دیں گے تو قوم بدظن ہو جائے گی، قوم میں انتشار پھیلے گا۔ آج میڈیا جو ہے سب سے بڑا انتشار پھیلانے والا ہے۔ علماء کو جو ہے وہ نازیبا الفاظ سے جو ہے نا ان کا نام لیتے ہیں، انہیں پکارتے ہیں، عجیب جو ہے نا حرکات و سکنات کرتے ہیں۔ وہ جو ہے دباؤ میں آ کر وہ پیسہ کھا کر علماء کے خلاف بولتے ہیں۔ او میرے بھائیوں، کیا تمہیں قبر میں نہیں جانا؟ یوم آخرت منہ دکھانا نہیں دکھانا؟ او میرے بھائی، اقتدار یہاں رہ جائیں گے، پیسے یہیں رہ جائیں گے، ہر شے مال و متاع یہیں رہ جائے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا مرنے والے کے ساتھ جو نا مال و متاع بھی گیا ہو؟ آج بڑے بڑے چینلز پر بیٹھ کر تو آپ جو ہے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، جب انہیں علماء کے سامنے آپ کی اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ 6 کلمے سنا سکیں۔ تو اسلام کا مذاق مت اڑائیں، خدا کے لیے مت اڑائیں مذاق۔ کیا اسلام اس لیے رہ گیا ہے، دین اس لیے رہ گیا کہ آپ اس کا مذاق اڑائیں؟ فاسق و فاجر شخص جو ہے ایک چینل پر بیٹھ کر، جن کے چہرے پر سنت رسول نہیں، جس کو 6 کلمے نہیں آتے، نماز کا پتہ نہیں ہے، اسے اسلام کا پتہ نہیں، وہ جو ہے اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے۔ جناب والا، اصل انتشار پھیلانے والے دہشت گرد جو ہیں ہمارے مطابق وہ میڈیا والے ہیں، یہ منافق ہیں۔ میڈیا آزاد نہیں ہے۔ میڈیا کس لیے ہوتا ہے؟ وہ حقیقت دکھائے، لیکن یہ حقیقت کو غلط دکھاتے ہیں، حقیقت کو غلط دکھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، وہ عامر لیاقت نام نہاد مسلمان، جس کا نطفہ ہی حرام کا ہے، میں تو یہی کہوں گا اگر حلالی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کرنے والوں کے حوالے سے جو ہے نا زبان درازی نہ کرتا، عظمت رسول کا دفاع کرنے والے توہین رسالت کے سپاہیوں پر اس طرح کے جملے نہ کہتا۔ اور پھر عامر لیاقت، کتنا تو منافق شخص ہے، تو نے جو ہے وہ کلپس جو حادثے کے ہیں، باہر ملک میں کچھ حادثے ہوئے، کچھ جو ہے اس دھرنے سے پہلے کے معاملات ہیں، وہاں حادثے ہوئے سرگودا میں، بس کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک کار ٹکرائی ہے، وہ کالج والے اسٹوڈنٹس نے جو ہے ایک جان کا ضیاع ہوا وہاں پہ، وہ کلپس آپ نے جو ہے فٹ کیے ہیں لبیک تحریک پر۔ ڈوب کے مر نہیں جاتا؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ تو اپنے آپ کو جو ہے مسلمان کہتا ہے اور کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ لعنت ہے تجھ پر عامر لیاقت، لعنت ہے تجھ پر عامر لیاقت، لعنت ہے تجھ پر عامر لیاقت۔ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے۔ خبیث نفس انسان ہے تو بکاؤ مال ہے، ٹکوں کی خاطر تو بک جاتا ہے۔ تیرے کلپس موجود ہیں سوشل میڈیا پر ہم دکھانے کے لیے، تو کہتا ہے کہ میں جیو کے نیٹ ورک سے جو ہے میں کام کرتا ہوں، ٹرانسلیشن جتنی بھی میری ہوتی ہیں میں فی سبیل اللہ کرتا ہوں، پیسہ نہیں لیتا۔ پھر تیری زبانی ہے، ایک اور کلپ آیا ہے اس میں خود ہی تو کہتا ہے کہ میں اسے تنخواہ لیتا ہوں۔ کتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹا انسان ہے، مکار انسان ہے۔ تیرا ایک چہرہ ہی نہیں ہے، گرگٹ بھی وقت لیتا ہے اپنا رنگ بدلی کرنے میں، تو اس سے بھی جو ہے جلدی رنگ تبدیل کر لیتا ہے۔ کب تک تو جھوٹ بولے گا؟ یہ مکاریاں اب تیری چلنے والی نہیں ہیں، اب عوام تجھے سمجھ چکی ہے۔ اب جہاں بھی جائے گا تو، جب بھی عوام کے سامنے آئے گا تجھے جوتے پڑیں گے تجھے، بالخصوص جب تو عشاقان رسول کے سامنے آیا نا، تیرا حشر بہت برا ہوگا، کیونکہ تو عشاقان رسول کی دل آزاری کر رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی ناموس کا دفاع کرنے والے جو ان کو برا بلا تو کہتا ہے؟ ظالم کا بچہ کچھ حیا کر لے، ذرا بھی تیرے اندر تہذیب نام کی کوئی چیز ہوگی نا تو اپنے آپ کو جو ہے سنوارے گا۔ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ہمیں لیاقت، اقتدار ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ اقتدار کے لیے تو جو ہے پی ٹی آئی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، اور ظالم کا بچہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو نہیں جانتا؟ تجھے نہیں معلوم آقا دو جہاں علیہ السلام کے حوالے سے اللہ کے کلام کے اندر کیا ارشادات موجود ہیں؟ بس آخر میں ہم یہی کریں گے، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے، ہدایت دے، تجھے ہدایت دے، بس یہ تیرے لیے ہم دعا کریں گے۔ باقی تیرا عمل تیرے ساتھ ہے، تیرا عمل تیرے ساتھ ہے۔ قبر میں تو نے اکیلے جانا ہے، پی ٹی آئی والے نہیں جائیں گے، کوئی اقتدار والے نہیں جائیں گے، پیسہ نہیں جائے گا، مال و دولت نہیں جائے گا، سب کچھ نہیں رہ جائے گا۔ میرا کام تھا تیری اصلاح کرنا، میں نے یہ الفاظ کہہ کر اصلاح کر دی، آگے تیری مرضی ہے۔